نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کی ساری مخلوق حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چیونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو دوسروں کو بلائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ روایت ہے کہ آپ مناحہ کے بازار میں تشریف لے گئے، جو مسجد نبوی کے مضافات میں ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ لوگ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، خرید فروخت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ ادھر مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم دنیا داری میں لگے ہوئے ہو۔ لوگ باغم باغ مسجد نبوی کی طرف چلے گئے، دوڑے وہاں پہنچے اور گھوم پھر کے واپس آ گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہاں تو کوئی میراث تقسیم ہوتے ہمیں نظر نہیں آئی۔ پوچھا ان سے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں بھی یا نہیں، کوئی تھا بھی یا نہیں؟ تو کہا ہے ہاں کچھ لوگ حلقے بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی درس و تدریس کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وراثت میں کیا چیز چھوڑ کر گئے تھے؟ درہم و دینار تو آپ نے نہیں چھوڑے تھے، جائیداد اور وراثت تو آپ نے نہیں چھوڑی تھی، وہ تو علم چھوڑ کر گئے تھے۔ تو علم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ تو ناظرین کرام، کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا وراثت میں چھوڑ کر گئے تھے؟ کون سی میراث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اور ہم میں سے ہر ایک اس میں سے وافر حصہ حاصل کرنے کے لیے کتنی جد و جہد اور کوشش کر رہا ہے۔ یہ کتنی فضیلت کا کام ہے، دین کا علم حاصل کرنا، علم کے حصول کے لیے نکلنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا۔ کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے راستوں کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کی ساری مخلوق حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چیونٹیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو دوسروں کو بلائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو پھیلانا، اس دین کو سیکھنا۔ دیکھیں یہاں دو لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک جو اس علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں، دین سیکھنا چاہتا ہے، دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں، اس کے لیے اللہ سے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس علم کا حصول کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا کے سب سے بہترین انسان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن منبع اور سرچشمہ ہے دین کا، اسلام کا، علم کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا۔ دوسری روایت میں فرمایا ولا تہلکوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت، میرا طریقہ، میرا راستہ، میری احادیث۔ تو کتاب و سنت کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میراث ہے جو آپ ہمارے حوالے کر کے گئے۔ آج ہم اس کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، حضور کی احادیث کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ اگر ہم یہ کام کرتے ہوتے تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اس کے علم کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو، کچھ قوموں کو، کچھ افراد کو بلندی اور عروج عطا کرتا ہے، ان کو سرفرازی دیتا ہے، ان کو سربلند کرتا ہے، دنیا کا امام اور پیشوا بناتا ہے، اور اسی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پستی اور گراوٹ میں گرا دیتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
تو آج دنیا کے اندر جو سزا ہمیں مل رہی ہے، ہم نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا، ہم نے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو دوسروں کے حوالے کر دیا، اور آج ہم اس سے بے بہرہ ہیں۔ دنیا کے علوم ہم حاصل کرتے ہیں لیکن قرآن کے علوم سے ہم بے بہرہ ہیں۔ ایک عالم دین کی عابد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضیلت اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دوسرے ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ ایک عالم دین کو عام آدمی کے اوپر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی فضیلت مجھے تمہارے تمام عام آدمیوں کے اوپر حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کے وارث اور امین میں اور آپ ہیں۔ اگر ہم نے اس امانت کو ضائع کیا، نہ قرآن کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کے حقوق کی فکر کی، تو پھر دنیا میں ذلت اور رسوائی کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اور آخرت میں اللہ کے ہاں اس کی سخت جوابدہی کرنی پڑے گی۔ مجھ پر اور آپ پر قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ اس پر ایمان لانے کے بعد اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی آیات میں غور و تدبر کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، اور اجتماعی زندگی میں اس قرآن کو دستور زندگی بنانے کے لیے جد و جہد میں عملی طور پر جانی مالی قربانیاں کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے حقوق ادا کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میراث کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔